کے سامنے خطاب لاجواب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کاظم علی حیدری آف ملتان، اور ان کے فوراً بعد حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید کوثر عباس آف گوگو منڈی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات۔ ذکر اہل بیت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد بانیان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرحومین کی بخشش، درجات کی بلندی، بالخصوص مرحوم مغفور مغفرت درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد بار دیگر بھی اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد۔ صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوات۔ صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، مجلس ترحیم ہے، ایصال ثواب کی مجلس۔ دعا ہے کہ پروردگار جس مرحوم و مغفور شاہ صاحب کے لیے اس پاک محفل کے انعقاد ہوا، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جوار شہدائے کربلا نصیب فرمائے،
اور ان کے بچوں کو صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم و معزز سامعین، مشہور ترین حدیث کہ جسے سب نے لکھا، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی، کہ حضرت نے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ توجہ ہے حضرات کی، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت پہ مرے گا اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، وہ شہید مرے گا۔ مرنے کا کنسپٹ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ہاں خاتمے کا ہے۔ مرنا خاتمے کا نام نہیں ہے، دنیا سے پردہ ہٹا کے ایک اور جہان میں اور عالم میں قدم رکھنے کو موت کہتے ہیں۔ اور وہاں کی زندگی بھی یہاں کی زندگی سے تھوڑا ہٹ کے ہے، اور وہاں کا رزق یہاں کے رزق سے ہٹ کے ہے۔ قرآن واضح فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان نشاور کرتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن تم اس رزق کو پہچان نہیں پاتے، تم نہیں سمجھ پاتے۔ تو زندگی تو خود قرآن بھی فرما رہا ہے، حدیث میں بھی حضرت فرماتے ہیں الناس موتا، لوگ مردہ ہیں۔ حضرت عام جس کو ہم زندہ سمجھ رہے ہیں، ہم زندگی سمجھتے ہیں کہ جس کی رگ چل رہی ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو پھر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو مصروفیات و مشغولیات زندگی میں مصروف ہے، ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن مولا کی نگاہ مولا کے کلمات سے واضح ہو کے فرماتے ہیں مولا کہ الناس موتا، لوگ مردہ ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو اہل العلم احیاء، صاحبان علم زندہ ہے۔ اور علم کو آپ محدود نہ سمجھیے گا کہ صرف مدرسے میں جائیں تو شاید عالم ہوں، نہیں، علم تو طب کا بھی علم ہے، ریاضی کا بھی علم ہے، الجبرے کا بھی علم ہے، کیمسٹری کا بھی علم ہے۔ اور حضرت جب فرما رہے تھے انا مدینۃ العلم والی بابھا، یا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو کیا فقط فقہ کی بات ہو رہی تھی؟ کیا فقط تفسیر اور قرآن کی بات ہو رہی تھی؟ کیا فقط حدیث کی بات ہو رہی تھی؟ نہ، حضرت فرمانا چاہتے تھے کہ جس علم کا میں شہر ہوں اس علم کا علی دروازہ ہے۔ اگر رسول ہر جس کو علم کہا جائے، اور قرآن کی پہلی وحی کا ذرا مزاج دیکھو، جب غار حرا میں پہلی وحی آئی تو 5 آیتیں تھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پہلی وحی کا مزاج ہی علم سے ہے۔ اقرا، تو پڑھ، کس کے نام سے؟ اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو پہلی وحی میں پہلی نعمت کا جو تذکرہ آیا وہ انسان کی خلقت ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے بنایا۔ تو انسان کی قبلہ صاحب کی آمد پر اور ان کی صحت و سلامتی پر صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ قبلہ ماشاء اللہ۔ تو پہلی وحی میں خلقت انسان کا تذکرہ، اور دیکھیں خلقت انسان کس سے ہوتی ہے؟ ایک جمے ہوئے خون سے۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا۔
اور پھر یہ انسان کی پستی کا تذکرہ ہوا، جمع ہوا خون ہے، اس سے انسان بن رہا ہے، اسی انسان کو اس نے اٹھایا، اقرا اس رب کے نام سے بھی پڑھ کے جو اکرم ہے، جس سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں ہے، اور وہ ہے کہ جس نے پھر تمہیں اٹھایا تو علم بالقلم، تجھے قلم کے ذریعے عالم بنا دیا۔ تو اس لیے مولا بھی فرماتے ہیں کہ اصل انسان تو ٹھیک ہے جمع ہوا خون ہے، لیکن جب اس میں علم آتا ہے تو پھر یہ انسان علم بالقلم کا مصداق ہوتا ہے۔ ما لم یعلم، تو پہلے نہیں جانتا تھا، اس نے تجھے انسان بنا کے بہترین ڈھانچے میں پیدا کر کے، انسان ہونا بڑی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے نا۔ وہ اور لوگ تھے جو کہتے تھے کاش ہم دمبا ہوتے، کاش ہم دمبا ہوتے، لوگ ہمیں کاٹتے، ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن بنا کے کھا کے نکال دیتے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو انسان بنایا، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائیں، تین والزیتون، طور سینین، بلد امین، شہر مکہ کی قسم۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ہم نے آپ کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، آپ کی تخلیق جیسی کسی مخلوق کی تخلیق نہیں۔ انسان ہونا بڑی بات ہے، اور میں کہوں میں دمبا ہوں، میں کوا ہوں، میں کبوتر ہوں، میں یہ بلا بنوں؟ بھائی انسان، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہمارے ائمہ کی دعائیں پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی انسانا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے انسان بنایا، جس نے مجھے انسان۔ بات یہ ہے کہ میں انسان رہوں بھی صحیح، بنا تو دیا اس نے مجھے، لیکن اس نے مجھ میں متضاد صفتیں رکھ کے، جہاں سخاوت رکھی وہاں بخل بھی رکھ دیا، جہاں بہادری رکھی وہاں بزدلی کی بھی رکھ دی، جہاں غصہ رکھا اس کے مقابلے میں غضب بھی رکھ دیا، غضب کے مقابلے میں پھر حلم بھی رکھا۔ اور پھر ان متضاد صفتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفس لوامہ اور نفس امارہ کے نام سے۔ نفس امارہ یہ رذائل صفتیں والا، اور نفس لوامہ اچھی صفتوں کا حامل۔ لا اقسم بنفس لوامہ، اللہ تو نفس لوامہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، جو ہمارے میں ضمیر انسانی ہے، جو زندہ ضمیر اور جو ایمانی ضمیر ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہے، اور جو نفس امارہ ہے وہ مسلسل گناہوں کی طرف پکارتا ہے، وہ گویا شیطان ہے، وہ دوسرا نام اس کا۔ تو ہر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اور انہی دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے ہمارا امتحان رکھ کے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور فرمایا کہ انا ہداینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، 2 راستے ہیں، ایک شکور کا ہے اور ایک کفور کا ہے، جس پہ چلو گے ویسی جزا پاؤ گے۔ تو لہذا ہم امتحان میں پرچار کر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہمیں کچھ اس کے آثار دنیا میں مل جاتے ہیں، اور اس کا اصلی سند کے ساتھ رزلٹ ہمیں معاشر میں ملے گا۔ قبر میں بھی کچھ کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لیکن رزلٹ معاشر میں ہوتا ہے۔ تو آپ دعائے عدیلہ پڑھا کریں، مولا کی دعائیں ہیں نا، جیسے دعائے کمیل ہے، دعائے سماعت ہے، دعائے مشلول ہے، ان میں ایک دعائے عدیلہ ہے، یہ دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ دعائے عدیلہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ میرا اللہ، میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کا بھی یہی نظریہ عقیدہ ہے نا کہ اے اللہ میں تجھ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تو میرا رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو پالک ہے، تو رازق ہے، یہی عقیدہ ہے نا میرا اللہ۔ تیرے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، تیرے ملائکہ پہ میں ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہوں، جو تو نے ہدایت کا نظام سجایا اس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔
موت پر ایمان ہے، حق پر ایمان ہے، نشر پر ایمان ہے، حشر پر ایمان ہے، حساب پر ایمان ہے، محشر پر ایمان ہے۔ میرا اللہ یہ میرا غیب کی چیزوں پر جو میں نے نہیں دیکھی ان پر ایمان ہے، یہ تو اپنے پاس امانت رکھ دے، جب میری موت کا ٹائم آئے تو یہ مجھے واپس کر دینا۔ اب ہم بندوں کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کہ یہ بندہ اچھا ہے، مجھے واپس کر دے گا، میں نہ بھی رہا تو میری اولاد کو، میرے ورثاء کو واپس کر دے۔ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی اچھا ہے؟ تو اپنا ایمان اللہ کے ہاں امانت رکھو۔ آج کل کا ماحول، آج کل کا معاشرہ بے ایمانی کی طرف بہت لے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے میں گناہ میں مصروف ہوں اور میری موت آ جائے، میں کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہوں اور میری موت آ جائے، غلط موڑ پہ پہنچا ہوں اور میری موت آ جائے، تو کیسی موت ہوگی؟ لہذا خاتمہ بالایمان کا بہت سوچا کرو کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو۔ زندہ رہ لینا ایمان پہ اتنا زیادہ بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بندہ مر رہا تھا اور اس کے ورثاء اسے کلمہ پڑھاتے، وہ نہیں پڑھتا تھا، ایک عورت کا نام لیتا جس سے اس نے بدی نہیں کی تھی لیکن اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ تو اپنے خیالوں کو بھی پاک کرو۔ خیال جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اندر ہی اندر کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن یہ خیال میرے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی خوابوں میں اور کبھی مختلف انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لہذا خیالوں سے عمل بنتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ احسان پروردگار ہے کہ میرا غلط سوچنا گناہ نہیں لکھا جاتا، غلط سوچنا یہ اس کا احسان ہے کہ میں غلط سوچوں گا تو گناہ نہیں ہے، لکھے گا نہیں برائیاں لکھنے والا، غلط کرنے کی طرف چل پڑوں گا نہیں لکھے گا، غلط کر لوں گا نہیں لکھے گا، یہاں تک کہ 6 گھنٹے یا ایک روایت میں 7 گھنٹے میری انتظار کرے گا۔ پلٹ کے آتا ہے یہ نہیں، اپنے رب کی نافرمانی سے معافی مانگتا ہے یہ۔ لہذا خاتمہ بالایمان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، محمد و آل محمد کی محبت پہ مرنے والا شہید مرتا ہے، یعنی جب مرتا ہے تو اس کی زبان پہ علی علی اور حسین حسین ہوتا ہے، با ایمان مرتا ہے۔ دوسرا جملہ حضرت فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، گناہگار بھی ہو تو وہ توبہ کر کے مرتا ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت اسے سپورٹ دیتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ تم زیارت مولا حسین علیہ السلام پہ جاؤ، تمہارے پہلے گناہ بھی معاف، تمہارے اگلے آنے والے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کوئی عجیب بات لگتی ہے ظاہراً، چلو بھئی جو پہلے کیے تھے مولا کے صدقے توبہ کی، وہاں جا کے گڑ گڑایا، اللہ نے مولا حسین کے صدقے معاف کر۔ لیکن روایت موجود ہے کہ ما تقدمت و تأخرت غفر اللہ لہ، اللہ اس کے پہلے جو گناہ تھے وہ بھی اور جو بعد میں ہوں گے وہ بھی معاف کر دے گا۔ ظاہر حسین کی عظمت ہے۔ بعد میں گناہ معاف کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ظاہر حسین ہوتا ہے وہ گناہ کرتا نہیں، گناہ کے لیے قدم ضرور اٹھاتا ہے لیکن اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ یار تو قبر حسین کا ظاہر ہے، ہاں، اور تو گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس مولا حسین کا ظاہر ہے کہ جس نے دین کے بچانے پہ سب کچھ قربان کر دیا، دیکھ بھی آیا ہے سارا ماحول، اور پھر تو
اسی یزیدیت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. یعنی گناہ یزیدیت ہے نا، ہر گناہ نام یزیدیت ہے. تو گناہ یزیدیت کا نام ہے، ہر نیکی حسینیت ہے. تو لہٰذا ایک تو وہ زیارت اس کے لیے گناہ کے لیے پردہ بنتی ہے کہ وہ رکتا ہے. اگر کر بھی لے گناہ تو وہ زیارت اسے فوراً پلٹواتی ہے. کیا منہ دکھائے گا زہرا کے لال کو؟ توبہ جلدی کر لے، وہ تو غفور ہے. وہ تو وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ حور بھی آ گیا تھا، اسے بھی وہ معاف کروا دیا تھا. مولا حسین علیہ السلام کی زری پہ جانے والا جناب حور کو سامنے رکھ کے پر امید ہو جاتا ہے، اگرچہ دنیا کا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ کریم دروازہ ہے. تو لہٰذا جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ تائب مرتا ہے، وہ توبہ کر کے مرتا ہے. کوئی وسائل، کوئی ذرائع بن جاتے ہیں جس سے وہ توبہ کر لیتا ہے. تیسری جملہ اللہم علی حب آل محمد مغفورا، جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے، اس کے گناہ یہی معاف ہو جاتے ہیں. گھبرایا نہ کرو کہ میرے اوپر بخار آ گیا، مصیبت آ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، دیوار گر گئی، میرا بچہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. یہ تیرے گناہوں کی بخشش کی وسائل ہے. مومن پہ دنیا پہ مصائب آتے ہیں. حضرت نے فرمایا مومن پہ 40 دن تک اگر کوئی مصیبت نہ آئے تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. مصیبت مومن پہ یوں آتی ہیں جلدی، اتنا جلدی پہاڑ سے نیچے پانی ہی نہیں آتا. بھئی تو اور میں کیا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں اور تم بنے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما اوذی نبی کما اوذیت قط، سب سے زیادہ جس نبی کو ستایا گیا وہ میں ہوں. جس کے صدقے کائنات بنی اسے پتھر مارے جا رہے ہیں، اس پہ اوجری، اونٹ کی گندی اوجری ڈالی جا رہی ہے. ہاں، اس کو ساحر اور مجنون کہا جا رہا ہے، اس کو کان کہا جا رہا ہے. ہاں، اس پہ کیا کیا مصیبتیں لائی جا رہی ہیں. اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہے کہ جس کی بیٹی کے دروازے کو جلا دیا جائے، جس دروازے پہ 9 مہینے کھڑے ہو کہ انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے رہے حبیب خدا. ما اوذی نبی کما اوذیت قط، سب سے زیادہ تو مجھے ستایا گیا. تو لہٰذا پریشانیوں سے نہ گھبرایا کرو، یہ در حقیقت میری بخشش کے وسائل ہوتے ہیں. مجھ سے مسٹیکس ہوتی ہیں نا، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں کوئی معصوم خیر ہوں. غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے اللہ مصیبتیں ڈالتا ہے. یا تو مال پہ ڈالتا ہے، اگر مال ہی میرا حرام کا ہو تو وہ امتحانوں میں تو نہیں چلے گا نا. حرام وہ تو پہلے حرام ہے، تو حلال مال نکلتا ہے. حلال مال ہی ختم ہو گیا تو پھر میری اولاد پہ وہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اگر میرے بچے کو چوٹ لگتی ہے یا مجھے کانٹا لگتا ہے تو وہ میرے گناہوں کی بخشش بنتی ہے. ایک ٹھوکر اگر مجھے لگتی ہے تو اس کا بھی میرے لیے بینیفٹس موجود ہے. یہ کھانسی آتی ہے، یہ بخار، یہ ایک رات کا بخار، میں نے پڑھا 1 رات کا بخار 1 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. لیکن صبر کے ساتھ، جزا فضا کے ساتھ نہیں. بخار تو وہی دیتا ہے. اذا مرضت فهو یشفین یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. تو لہذا مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے. چوتھا جملہ حضرت فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ. جب تو اپنے عزیز کو، اپنے بابا کو، اپنی ماں کے جنازے کو اٹھا کے قبرستان میں منو من مٹی کے نیچے دفنا کے واپس آ جاتا ہے، وہ تو تمہیں بلاتا رہتا ہے، اتنے نازوں سے تجھے پالا تھا، کچھ دیر کے لیے تو رک جا. وہ بیٹا جو باپ کی قبر کی مٹی
اگرچہ کہ بیٹے پہ اس وقت کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بابے کو جب دفنا رہا ہوتا ہے تو مٹی اس کے کپڑوں پہ لگتی ہے، لیکن کچھ دیر تو صحیح، لیکن جب قبرستان سے باہر نکلتا ہے تو وہ مٹی جھاڑ دیتا ہے۔ کل جو بابا تجھ پہ مٹی نہیں آنے دیتا تھا، آج اس بابے کو کتنی مٹی میں ڈال کے اپنے پہ ذرے بھی نہیں آنے دے رہا۔ وہی بابا تمہیں بلاتا ہے لیکن نہیں آتا۔ تم اور میں تو وہ قبریں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ سے سنیے، حضرت فرماتے ہیں جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جس قبر میں محمد و آل محمد کا محب سنا کے آیا ہے، تو اس کی قبر پہ جائے یا نہ جائے، اللہ فرماتا ہے او میری رحمت کے ملائکہ، جاؤ اس قبر کی ڈھیری کی زیارت کرو، مزار بنا لو اس قبر کی ڈھیری کو، اس لیے کہ اس قبر میں وہ سو رہا ہے جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کا نور موجود تھا۔ جس قبر میں محمد و آل محمد کا محب سویا ہوتا ہے، تم اور میں اس کی قبر پہ پھول برسائیں یا نہ برسائیں، اس کی قبر پہ سبز چادر چڑھائیں یا نہ چڑھائیں، اس کی قبر پہ سنگ مرمر لگائیں یا نہ لگائیں، اس کی قبر کے اوپر کوئی اور محفلیں سجائیں یا نہ سجائیں، اس کے لیے مجلس چہلم و کلخانیاں کریں یا نہ کریں، اس کے لیے قرآن خانیاں کریں یا نہ کریں، جو محمد و آل محمد کی محبت کو لے کے جا رہا ہے سب کچھ لے کے جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس محبت کو لے کے جاؤں، اسی محبت پہ خاتمہ ہو، جس محبت پہ ہم بیٹھے ہیں نا، آخر دم بھی اسی محبت پہ مروں تو کامیاب ہوں۔ اور اس کے لیے یہ تغمے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مغفوراً، تائباً، شہیداً، مستکمل الایمان، اور پانچواں اس کی قبر ملائکہ رحمت کے لیے مزار بنتی ہے۔ اب پتہ چلا نا جو قبروں کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان نے کیا رکھا ہے، پہلے تو جا کے رسول اللہ کو سمجھاؤ نا۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو ایت اللہ زمخشری نے لکھا، جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے لکھا، ہمارے علماء نے بھی لکھا، سب نے لکھا کہ حضرت فرماتے ہیں جس قبر کے نیچے محمد و آل محمد کا محب آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے رحمت کے ملائکہ جاؤ اس قبر کی زیارت کرو۔ اگر ایک مومن کی قبر کی زیارت ملائکہ رحمت کے لیے مزار بنتی ہے، تو جس پہ ایمان لا کے وہ مومن بنا تھا اس کی قبر جائے زیارت کیوں نہ بنے؟ اس کی قبر کی زیارت کے لیے تو رسول اللہ نے فرما دیا تھا جو میرے حسین کی قبر کی زیارت کرے گا وہ مجھ رسول سے صلہ رحمی کرے گا، اس کا سلام کا جواب میں رسول دوں گا۔ لہذا محمد و آل محمد کی محبت کو لے کے جاؤ۔ اور دوسرا جملہ بس ختم کروں کہ بلا صاحب انتظار کر رہے ہیں، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو محمد و آل محمد کی محبت پر مرتا ہے، پہلے تو اسے ملک الموت بشرہ ملک الموت ثم منکرا و نکیرا بالجنہ، پہلے ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، پھر قبر میں منکر نکیر اسے بشارت دیتے ہیں۔ مومن کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت نے فرمایا کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بغض آل محمد پہ مرتا ہے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب مرے گا بغض آل محمد رکھنے والا کافر مرے گا۔ دنیا میں تو مسلمان رہا، اصل خاتمے کی بات ہے۔ جو آل محمد سے نفرت کرتا ہے نعوذ باللہ، آل محمد کو نہیں چاہتا، بی بی زہرا کو نہیں چاہتا، مولا علی کو نہیں چاہتا، حسن و حسین کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو پھر اس کی کچھ دنیا میں تو چل جائے گی، لیکن آخرت میں حضرت فرماتے ہیں، حضرت کا جملہ ہے، سب نے لکھا، متفق حدیث ہے، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا،
اور جب بغض آل محمد رکھنے والا قیامت میں معاشر میں آئے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو آئیں محمد و آل محمد کی محبت کو اتنا بنائیں اور پالیں کہ تمہیں تمہاری اولاد کی ضرورت نہ ہو، خود محبت اتنی لے جائیں کہ تم اس محبت کے سہارے پہ برزخ کی وادیوں سے گزرتے چلے جائیں، اور معاشر میں بڑے بڑے مقامات ہمیں آگے چلنا ہے۔ اب تو ہمیں دوسرے تیسرے عالم میں بیٹھے ہیں، آگے تو پتہ نہیں کتنے عالموں سے ہمیں گزرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حب فاطمہ، اپنی بیٹی کے بارے میں حضرت نے فرمایا حب فاطمہ، میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی، اور ان 100 مقامات میں جو کم ترین اور آسان مقام ہے وہ موت ہے، اور اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد معاشر ہے، اس کے بعد پل صراط ہے۔ بس آخری جملہ، پل صراط بہت سخت جگہ ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ مامون الرشید نے، جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا، تخت پہ تھا، امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا، ہمارے 8ویں امام کا، تو مولا سے پوچھتا ہے، اس نے مولا کو ولیعہد بنایا ہوا تھا، اپنے ساتھ تخت رکھا ہوا تھا، پوچھتا ہے یبنا رسول اللہ، یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا سمجھ یہ نہیں آتی کہ جنت تو اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے، اور علی تقسیم کریں گے؟ آپ نے تو شاید کبھی نہ سوچا ہو، آپ نے تو بچپن سے اسرار سے تکرار سے سنا کہ یا علی قسیم النار والجنہ، کہ علی جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن جب غیر آتا ہے تو وہ سوچتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے۔ تو حضرت سے پوچھنے لگا کہ جنت جہنم تو اللہ کی ہے، علی تقسیم کریں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ حضرت فرمایا ہاں حدیث ٹھیک ہے، میرے نانا نے فرمایا تھا۔ تو کہتا ہے کیسے؟ حضرت نے اس پہ ایک سوال کیا، حضرت فرماتے ہیں یہ بتا جنت میں کون جائے گا؟ کہتا ہے مومن۔ جہنم میں کون جائے گا؟ کہتا ہے منافق کافر۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا کہ جنت میں مومن جائیں گے، جہنم میں منافق اور کافر۔ جو یہاں منافق ہے مرنے کے بعد وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، یہاں 3 کوالٹیاں ہیں، وہاں 2، موت کے بعد 2 کوالٹیاں ہوتی ہیں، کافر یا مومن، بس۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مولا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ جنت میں مومن جائے گا اور جہنم میں مکافر جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کیا تو نے میرے نانا کی اس حدیث کو سنا ہوا ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ کہتا ہے ہاں، کہتا ہے ہاں سنا ہوا ہے۔ تو فرمایا پھر فیصلہ تو ہو گیا، جواب تو آ گیا۔ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے، تو علی کی محبت جو رکھے گا وہ مومن بن کے جنت کے راستے پہ چلا جائے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ کافر و منافق بن کے جہنم چلا جائے گا۔ تو علی قسیم النار والجنہ تو ہو گئے، وہاں علی حیدر قرار کو کوئی ٹکٹوں کے گودام لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ٹکٹ دیں، جبکہ حضرت ابوبکر نے بھی یہ جملہ ارشاد فرما دیا تھا۔ حضرت ابوبکر کا یہ مشہور جملہ ہے، حضرت فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من کتب علی الجواز، کوئی بندہ کوئی مائی کا لال معاشر میں پل صراط سے پار نہ کر سکے گا مگر تب کر سکے گا جب علی کا لکھا ہوا موجود ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا مشہور جملہ ہے کہ جب علی گواہی دیں گے کہ یہ میرا ہے، تو جب محفل برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو کسی نے امام علی رضا علیہ السلام سے فرمایا مولا آپ نے تو بڑا جواب دیا، چپ ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ حضرت فرمایا یہ جواب اس کے لیے تھا، کچہری کا جواب تھا۔ تو کہا مولا اصل جواب کیا ہے؟ فرمایا اصل جواب یہ ہے
قسیم النار والجنہ کا وضاحت یہ ہے کہ جب محشر سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، فیصلے ہو رہے ہوں گے، آگے جنت ہے، پہلے جہنم ہے، جہنم کے اوپر پل ہے، اسی کو پل صراط کہتے ہیں۔ علی حیدر کرار پل صراط کے ایک سائڈ پہ کنارے پہ کھڑے ہوں گے، جیسے کوئی پل صراط پہ قدم رکھے گا، علی جہنم کی آگ کو مخاطب کر کے فرمائے گا، یا نار جہنم ھذا لی، اے جہنم کی آگ یہ میرا ہے، اسے جانے دے، وَھَذَا لَكْ فَخُذِي، یہ تیرا ہے، اسے پکڑ لے۔ یا علی، لہذا ہمیں دنیا میں سوچنا ہے کہ علی فرما دیں یہ میرا ہے، اور یہیں بن کے جانا ہے، یہ علی میرا کہہ دیں میرے لیے۔ مر جائیں گے تو پھر تو ہمارا نامہ اعمال بھی بند ہو جائے، تو یہیں علی والے بنے، علی مولا میرے بارے میں فرما دیں کہ یہ میرا ہے۔ تو آئیں، بس ختم کر چکا۔ جب مولا جا رہے تھے نا، ہر کوئی حج کے لیے آ رہا ہے، حج کا وارث مکہ چھوڑ کے، خدا کے گھر کو چھوڑ کے، احرام حج کے عمرہ میں بدل کے مکہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ نانا آپ کی امت اس گھر کا احترام کرے نہ کرے، میں تو ضرور کروں، وہ تو اسی گھر میں مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں اس گھر کا احترام باقی رکھوں گا، یہاں خون نہیں بہنے دوں گا۔ حج چھوڑ دیا۔ جس زہرا کے لال نے 25 حج پیدل کیے، وہ حج 8 ذی الحج کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو یزید کا 1000 کا لشکر حر بن یزید ریاحی کی سربراہی میں آ ملا۔ پچھلی منزل پہ حضرت نے فرمایا، عباس بھائی جتنے برتن آپ کے پاس پانی کے ہیں نا سارے بھر لو، ہمیں پانی کی ضرورت آنے والی ہے۔ پانی بھر لیا گیا۔ جب اگلی منزل آئی تو حر یزیدیوں کے ساتھ اس حالت میں تھا کہ گھوڑوں کی زبانیں نکل چکی تھیں، لوگوں کی زبانیں خشک ہو چکی تھیں، گلے خشک تھے، مرنے والے تھے، کچھ منٹ پانی نہ ملتا تو مر جاتے سارے۔ لیکن حضرت نے فرمایا، عباس ان سب کو پانی پلاؤ، ان کو حیوانوں کو اتنا پانی پلاؤ کہ مرضی سے منہ اٹھائیں۔ جب یزیدیوں نے پانی پی لیا نا، نماز ظہر کا ٹائم تھا، فرمایا حر نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے چلا ہوں، نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا علیحدہ؟ فرمایا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ احسان کیا تھا نا، تو یزیدیوں نے پھر مولا حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی، مولا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، کوفے کی جانب جا رہے تھے۔ حر نے لگام پکڑی، کہا میں یزیدی افسر ہوں اور میں اس پہ معین ہوں کہ آپ کو کوفے نہ آنے دوں، آپ کا راستہ روکوں۔ حضرت نے فرمایا، حر تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے، میرے لگام گھوڑے کی لگام کو کھول دے، چھوڑ دے۔ تو حر نے آنکھیں نیچے کر کے کہا، آپ کی ماں زہرا ہے۔ یہ ایک جملہ حر کو کہاں لے گیا؟ تھا تو یزیدی، لیکن ایک تفسیر باطنی میں نے پڑھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تفسیر زہرا ہے۔ تو 1000 مہینے ادھر سمجھ آتے ہیں کہ حر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے حسین آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو یہ کہتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ تو حضرت نے گھوڑا موڑا لے کر فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم جدھر سے مرضی آئی ہم چلیں گے۔ تو بارہ حضرت 2 محرم کو کربلا پہنچے، یہاں تک کہ 7 محرم آیا اور پانی بند ہو گیا، بچے رونے لگے، العطش کی آوازیں آنے لگیں۔ 9 محرم آئی تو شمر 4000 کا لشکر اور لے کے آ گیا اور کہا عمر ابن سعد اگر تو قتل حسین میں دوسری بات سوچ رہا ہے تو جا، عبید اللہ ابن زیاد تم سے خود پوچھے گا، یہ لشکر کی کمان مجھے دے دے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا اگر قتل کرنا پڑا تو میں خود کروں گا، تجھے کمان نہیں دوں گا۔ تو اس نے اسی وقت جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ 9 محرم تھی، حضرت نے عباس مولا کو بھیجا، فرمایا یہ کوئی جنگ کا ٹائم ہے؟ انہوں نے کہا بیعت یا جنگ؟
فرمایا نہیں، بیعت تو ہم جیسا کر نہیں سکتا، جنگ کی بات تو ایک رات عبادت کے لیے دے دو، کل جو مرضی آئے کر لینا۔ یہ 10ویں کی رات نواسہ رسول نے ادھار مانگی ہے۔ زادارو یہ 10ویں کی رات تھی، حور کے اندر کا انسان جاگا، کہا یہ تو ہی تو ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑ رہا تھا، اور زہرا کے لال کو، جگر گوشہ بطول کو تو ادھر فوجوں میں پھنسانے والا تو تو ہی ہے، سارا مجرم تو تو ہے۔ تو اس نے امامہ زمین پہ دے مارا، کہتا ہے امامہ تو وہ پہنتا ہے جو صاحب عزت ہوتا ہے، اور تو بھی صاحب عزت ہے، رسول کے بیٹے کو فوجوں میں پھنسا کے، بچوں کو پیاسا رکھ کے، اب بھی تو امامہ سر پہ رکھے ہوا ہے۔ امامہ کو زمین پہ دے مارا، بچے کو بلایا، غلام کو بلایا، ایک رسی لے آؤ، مجھے قیدی کرو، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو، اور اسی حالت میں مجھے قیدی بنا کے رسول کے بیٹے کے دروازے پہ لے جاؤ، کریم کا بیٹا ہے، شاید معاف کر دو۔ عزادارو 10ویں کی رات ہور چلا، جب آیا نا تو دور سے نگاہ پڑی تو فرمایا عباس، علی اکبر استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ یہ تو ایسا دروازہ ہے۔ زادارو عباس آگے بڑھے، سنبھالا، اور جب مولا کے قریب آیا تو قدموں میں گرنا چاہا، لیکن مولا نے سنبھال لیا، فرمایا ہور تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا تھا۔ کہنے لگا حلی توبہ، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے مولا؟ فرمایا سر اٹھا ہور، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، ہم نے تجھے معاف کیا۔ پس عزادارو 10ویں کا دن آیا، ہور نے کہا مولا اجازت دو، میں اپنی جان تو تم پہ نشاور کر دوں۔ جب ہور نے اجازت مانگنا چاہی تو ہور کا بیٹا علی ابن الہور جو 15-16 سال کا تھا، کہتا ہے بابا یہ مناسب ہے کہ ضعیف بابے کو تو تیر لگ رہی ہوں اور جوان بیٹا دیکھ رہا ہوں، پہلے میں جاؤں گا۔ مولا سے اجازت لے کے ہور کا بیٹا گیا، بڑی جنگ لڑی، تھوڑی دیر کے بعد بابے کو بلایا، بابا میری مدد کرو۔ بڑا بوڑھا باپ بیٹے کی لاش پہ کتنا جلدی گیا ہوگا، جتنا بھی جلدی گیا، جب ہور اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ پہلے حسین ابن علی موجود ہے، پہلے ہور کے بیٹے کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ہور نے کہا مولا یہ میرا بچہ ہے، غلام کا بیٹا ہے، مجھے دے دیجئے، آپ تو آقا ہیں، مجھے دے دیجئے۔ فرمایا ہور یہ مناسب نہیں ہے، تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، اور یہ مناسب نہیں کہ کوئی ضعیف باپ بیٹے کی لاش کو سنبھالے۔ میں کہوں گا مولا ہور کے بیٹے کی لاش تو ہور کو نہیں دے رہے، تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر بلائے گا، مولا میرا سلام، اس وقت کنہیں بلائے گا؟ کوئی نہ ہوگا جو علی اکبر کی لاش کو سنبھلائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام کلبین کلبون۔